نیشنل انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ لڑائی میں روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے سے اسرائیل کا اتفاق۔ شمالی غزہ سے نقل مکانی میں سہولت۔ امریکہ اور قطر کی کوششوں سے معاہدہ۔ غزہ میں شدید زمینی لڑائی اور بمباری کے درمیان امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی شہریوں کو شمالی غزہ سے باہر نکلنے کا موقع دینے کے لیے روزانہ 4 گھنٹوں کے لیے لڑائی روکے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 3 دن کی انسانی وقفے کے لیے ان کی درخواست کی بجائے صرف چند گھنٹوں سے اتفاق کیا۔ فلسطین پر وحشانہ حملے اور نسل کشی۔ اقوام متحدہ مکمل ناکام۔ فلسطین کے ساتھ سرحدیں لگنے والے پڑوسی ممالک لبنان، اردن، شام اور مصر میں عوامی سطح پر شدید غم و غصہ، لیکن حکمران صرف زبانی خرچ تک محدود۔ جنگ خاتمے کے بعد بھی اسرائیلی فوج کا ایک حصہ غزہ میں رہے گا۔ امریکہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ کچھ اسرائیلی فوجیاں غزہ میں لڑائی کے خاتمے کے بعد سیکورٹی معاملات کو سنبھالنے کے لیے موجود رہیں گے۔ امریکہ انتظامیہ کے پاس تنازع کے خاتمے کے بعد غزہ کے مستقبل کا کوئی حتمی حل نہیں ہے۔ امریکہ کی اس وقت توجہ غزہ سے تمام یرغمالیوں بالخصوص امریکیوں کو نکالنے پر ہے۔ امریکہ غزہ پر حکومت کی منصوبہ بندی سے باز رہے۔ حماس نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ پر حکومت کی منصوبہ بندی کے ڈھونگ سے باز رہے۔ حماس رہنما باس نعیم نے پریس کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پٹی میں ہونے والی فوجی جارحیت حماس اور اسرائیل کے درمیان نہیں بلکہ اسرائیل اور فلسطینی عوام کے درمیان ہے، جو کہ دہائیوں سے جاری جنگ کا حصہ ہے۔ واٹس ایپ صارفین کے لیے سپریم کورٹ کی وارننگ۔ سپریم کورٹ نے انسٹنٹ میسیجنگ واٹس ایپ سے متعلق اہم فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے واٹس ایپ صارفین، خاص طور پر پری پیڈ صارفین کو وارننگ جاری کی ہے۔ ایک حالیہ فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ موبائل سروس فراہم کرنے والے جیسے ایئرٹیل، جیو، ریلائنس، ووڈافون آئیڈیا کو ایک مخصوص مدت کے بعد غیر فعال نمبر نئے صارفین کو دوبارہ تخفیض کرنے کی اجازت ہے۔ عدالت نے صارفین سے کہا ہے کہ وہ اپنا فون نمبر غیر فعال کرنے سے پہلے واٹس ایپ سے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں۔ اس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے ٹیلی کام کمپنیوں کے نئے صارفین کو موبائل نمبر الاٹ کرنے کا مطالبہ قبول کیا۔ بہار میں اب 75% ریزرویشن۔ ترمیمی بل منظور۔ ذات پات پر مردم شماری کے بعد نتیش حکومت کا اقدام۔ اعلیٰ ذات کے لیے 10% ریزرویشن برقرار۔ تلنگانہ حکومت سے دینی مدارس کو نوٹس۔ مرکز کی بی جے پی کی حکومت کے اشاروں پر عمل۔ ملک کی بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار والی ریاستوں میں دینی مدارس کو ہراسانی اور انہیں نوٹس سے روانہ کرتے ہوئے نشانہ بنائے جانے کی شکایات اب تک اتر پردیش یا آسام سے موصول ہوا کرتی تھی، لیکن اب تلنگانہ میں دینی مدارس کو نوٹس جاری کی جانے لگی ہے۔ ریاست میں بھارتیہ راشٹر سمیتی کی حکومت ہے یا بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت؟ تلنگانہ میں موجودہ دینی مدارس کے ذمہ داروں کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے نوٹس روانہ کرتے ہوئے مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلبہ و طالبات کی تفصیلات روانہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ مکمل انصاف صرف کانگریس سے ممکن۔ ریونت ریڈی۔ حیدرآباد میں مائنورٹی ڈکلیریشن کے اجرائی کے موقع پر خطاب میں ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ اقلیتوں کی بھلائی کے اقدامات کیے ہیں۔ 4% مسلم تحفظات کی فراہمی کانگریس دور حکومت کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR حکومت نے گزشتہ 10 برسوں میں اقلیتی بہبود کو فراموش کر دیا۔ تلنگانہ میں انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل آوری کے اقدامات۔ 33.43 لاکھ شناختی کارڈز تقسیم۔ ووٹر انفارمیشن سلپ کی آج سے اجرائی۔ وکاس راج کا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اجلاس۔ چیف الیکٹورل وکاس راج نے سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں اور عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے اسمبلی انتخابات کی مہم میں ضابطۂ اخلاق پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ مجلس کی منفرد شناخت بنانے میں رائے دہندوں کا اہم رول۔ حلقہ چندران گٹا کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ۔ کارنر میٹنگ سے اکبر اویسی کا خطاب۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی و امیدوار حلقہ اسمبلی چندران گٹا نے آج کہا ہے کہ ان کے حلقے اور شہر حیدرآباد کے وہ رائے دہندے جنہوں نے برسا برس سے متحد ہو کر مجلس کی تائید کی، اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا تو جماعت آج پورے ملک میں اپنی منفرد شناخت بنانے سے قاصر رہتی۔ محبہ نے مجلس کا اتحاد اور رائے دہندوں کی تائید کا نتیجہ ہے کہ آج جماعت اور وہ عوام کی اتنی خدمت کر رہے ہیں۔